حضور غوث اعظم فرماتے ہیں سب سے پہلے تم یہ دیکھو تمہارے اوپر فرائض کون سے ہیں، ان فرائض کو ادا کرو۔ جب فرائض ادا کر چکو پھر سنتیں ادا کرو، جب سنتیں پوری کر لو پھر نفلوں کی طرف آؤ۔ ترتیب کیا ہے؟ پہلے کیا کرنا ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ چند لوگ ہی بولے ہیں۔ ہمارے ہاں وہ چیزیں جو شریعت نے ہم پر فرض نہیں کی ان پر زور ہے، اور وہ چیزیں جو فرض کی ہیں ان کی طرف دھیان نہیں۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں معاشرتی سطح پر بھی، دوستوں کو تحفے دیں گے، ماں باپ کو خرچ بھی پورا نہیں دیں گے، حالانکہ فرض کیا ہے؟ تحفہ دینا یا ماں باپ کی ضروریات پوری کرنا۔ دوستوں کو تحفے دے رہے ہیں، ماں باپ کے فرائض، ان کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں۔ نفلی حج اور عمرہ کرنے چلے جائیں گے اور پیچھے مقروض قرض خواہ ان سے قرضہ مانگ رہے ہیں، بھی ہمارا قرضہ دو، کہتے ہیں میں عمرہ کر کے آتا ہوں پھر دیتا ہوں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں وہ آدمی بے وقوف ہے۔ یہ بے وقوف کون کہہ رہے ہیں؟ ولیوں کے سردار فرماتے ہیں وہ نادان ہے، وہ احمق ہے، وہ بے وقوف ہے، اور یہ یہاں تک آپ نے فرمایا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوگا جو فرائض کی تو پرواہ نہ کرے اور نوافل کی طرف جا رہا۔ آپ نے فرمایا ترتیب بناؤ، سب سے پہلے یہ دیکھو اللہ نے تمہارے اوپر کون سی چیزیں فرض کی ہیں، اپنے فرائض ادا کرو۔ اچھا، آخرت میں سوال کن کے بارے میں ہوگا؟ نفلوں کے بارے میں یا فرضوں کے بارے میں؟ جن چیزوں کے بارے میں آخرت میں سوال ہونا ہے وہ تو آپ ادا نہیں کر رہے، اور جن کے بارے میں حساب نہیں ہوگا، کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا گناہ کوئی نہیں، عذاب کوئی نہیں۔ اگر ہم ان کو پورا کرنے میں مصروف ہوں اور فرائض کی طرف دھیان نہ دیں تو پھر عقل مند۔ حضور غوث اعظم نے اسی لیے فرمایا وہ آدمی بے وقوف ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں آخرت میں سوال ہونا ہے ان کی طرف تو خیال ہی نہیں، جن کے بارے میں آخرت میں سوال نہیں ہوگا وہ ان میں مصروف ہے۔ آپ ایک ترتیب بنائیں، صبح سے رات تک میرے اوپر فرض کیا ہے؟ 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں، رزق حلال کمانا، سچ بولنا، آنکھوں کو گناہوں سے بچانا، غیبت سے اپنے آپ کو بچانا۔ فرائض کی ایک فہرست بنائیں، میرے اوپر فرض کون سی چیزیں ہیں، اور رات سونے سے پہلے دیکھیں آج کوئی فرض رہ تو نہیں گیا۔ جب فرائض ادا کر لیں پھر سنتیں، پھر نوافل۔ حضور غوث اعظم نے یہ ترتیب بتائی۔